افلاطون، جس کے افکار سے تصوف اور مسلم اقوام کے ادب نے بہت اثر لیا ہے، وہ گوسفندی مسلک کا پیرو تھا، اس لیے اس کے تخیلات سے بچنا چاہیے۔ حکیم افلاطون، جو ایک قدیم زمانے کا راہب تھا، وہ اپنے عہد کی بھیڑوں کے گروہ میں سے تھا۔ اس کا گھوڑا فلسفے کی تاریکی میں کھو گیا، جو ہستی کے کوہستان میں عاجز ہو کر رک گیا۔ وہ قیاسی علم کے فصوں سے اس قدر محصور ہوا کہ ہاتھ، آنکھ اور کان، جو تجرباتی علم کے ذرائع ہیں، ان پر سے اس کا اعتبار جاتا رہا۔ کہنے لگا، زندگی کا راز مر جانے میں ہے، شمع کے بجھ جانے سے سینکڑوں جلوے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون ہمارے افکار پر چھایا ہوا ہے، حالانکہ اس کا جام نیند طاری کرنے والا ہے اور دنیا کی نفی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ انسان کے لباس میں ایک بھیڑ ہے، مگر وہ صوفی کے تخیل پر مسلط ہے۔ اس نے اپنی عقل کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا لیا اور عالم اسباب یعنی اس مادی دنیا کو محض بے حقیقت بتایا۔ اس کا کام زندگی کے اجزاء کا تجزیہ کرنا ہے۔ وہ زندگی کے دلکش سروں کی شاخیں کاٹتا ہے۔ افلاطون کی فکر نے انسان کے نقصان کو اس کا فائدہ قرار دیا۔ اس کے فلسفے نے موجود کو غیر موجود قرار دیا۔ اس کی فطرت سلیم سو گئی اور اس نے خواب کی دنیا تخلیق کی۔ اس کی آنکھ نے سوتے میں سراب پیدا کیا۔ چونکہ وہ ذوق عمل سے محروم تھا، اس لیے اس کی جان معدوم کی دیوانی تھی۔ اس نے موجودات کی کشمکش سے انکار کیا اور اس نے عیاں پیدا کیے جن کا خارج سے کوئی تعلق نہ تھا۔ جس شخص کے اندر زندگی ہے، اس کے لیے تو ممکنات کی دنیا بہتر ہے، البتہ مردہ دل کے لیے خالی دنیا اچھی ہے۔ افلاطون کا آہو کرام کے لطف سے بے بہرہ ہے، اس کا چکور لذت رفتار سے محروم ہے، اس کی شبنم پرواز سے بے نصیب ہے، اس کے پرندے کے سینے میں نغمہ آرائی کا دم نہیں، اس کے دانے میں اگنے کا ذوق نہیں، اس کا پروانہ تڑپ سے ناآشنا ہے۔ اس راہب کے لیے فرار کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، وہ اس دنیا کے ہنگامے کی طاقت نہ رکھتا تھا، اسی لیے اس نے افسردہ انگارے کے سوز سے دل لگایا اور اپنی افیون خوردہ دنیا کا خاکہ تیار کیا۔ اس نے اپنے نشیمن سے آسمان کی طرف پرواز کی، لیکن پھر اپنے نشیمن یعنی عمل کی دنیا کی طرف نہ آیا۔ اس کا خیال آسمان کے مٹکے میں گم ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے پاس وہ مٹکا اس کے سر پر رکھی ہوئی اینٹ ہے۔ اس کی مستی سے قومیں زہر آلود ہو گئیں، سو گئیں اور عمل کے ذوق سے محروم ہو گئیں۔